تو فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا کی تشریح میں یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اور قوت بازو سے اس کو روک دے. اگر اس کا بس چل رہا ہے، کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے. اور یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، ادنا درجہ ہے. اس کے بعد ایمان کا کیا درجہ ہے یہ خود سمجھنا چاہیے. جو خود گناہ میں اور کھلے ہوئے گناہ میں لگا ہوا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کم از کم آدمی توبہ کر لے، پھر ارادہ کرے، پھر ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرے. تو اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کمزور ہے، جیسے اس کے اعضاء کمزور ہیں. کبھی ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا کرے؟ ٹوٹا رہنے دے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فوراً اس کو جڑواتا ہے. تو کوئی بھی چوٹ لگتی ہے اس کا علاج کرتا ہے. یہ روحانی چوٹ ہے، جو گناہ ہے روحانی چوٹ ہے. اور یہ جسمانی چوٹ کی ہم فوراً فکر کرتے ہیں، بخار ہو تو فوراً، بخار ہو، کوئی بھی مرض ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ جو مرض ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا ہے، بہت سے گناہ ہماری زندگیوں میں چل رہے ہیں، اس کا بھی تو علاج کرانا پڑے گا. اس کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ آغا خان اور لیاقت نیشنل میں نہیں ہوتا، اس کا علاج خانقاہوں میں ہوتا ہے. خانقاہ کیا چیز ہے؟ ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف لکھی اپنے شعر میں کہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. سوئے نہیں کیا رات بھر؟ کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو منہ مردے کی طرح؟ آنکھ کھول کے دیکھو، عجیب حالت. بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یہ دیکھو گھروں سے آئے کتنے آرام، آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں سوئے ہو اور ایسے مرجھائے ہوئے. تو یہ خود بتانا پڑتا ہے. ڈاکٹر آ کے پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کو کوئی مرض تو نہیں ہے میں علاج کر دوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی آئے اور بیان کرے اور ہماری اصلاح کرے. یہ نہیں ہوتا. جس کو بیماری ہوتی ہے خود جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ہمارا ڈاکٹر یہاں سے ناگن پہ ہے، ہم سارے چورنگیاں کراس کرتے ہوئے آدھے گھنٹے میں وہاں تک پہنچتے ہیں. جانا پڑے گا، جب علاج چاہیے تو وہاں جانا پڑے گا اور بتانا بھی پڑے گا. نہیں بیٹھ گئے چپ سے، بیٹھ گئے بھی آ کے دیکھ لو، جائے گا بتائے گا تو یہاں بھی تکلیف ہے ڈاکٹر، یہاں بھی تکلیف ہے، پہلے بھی رہی ہے. پرہیز کیا کرنا ہے؟ خود پوچھتا کوئی پرہیز تو نہیں ہے. یہاں پہ پوچھتے بھی نہیں اللہ والوں سے کہ آپ نے ذکر تو بتا دیا، پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہ ہے نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، بلا وجہ زبان نہ چلے، گالم گلوچ خود نہ کرے. خود تو کرے نہیں، امید ہے یہ نمازی طبقہ نہیں کرتا، لیکن بہت سے گالی دینے والوں کے ساتھ رہتا ہے. یہ اس کو بھی منع کرے، یہ بھی یہ نہیں انن منکر ہے. بھائی یہ گالیاں مت دو. گالیاں مسلمان سب و شتم کرنے والا نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان سب و شتم کرنے والا نہیں ہوتا. کہتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے. لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے، گالیاں دیتے ہیں مسلمان. بتائیے تو جو گالی دے اس کے ساتھ بھی نہ رہیں. بولے یا تو میری دوستی کر لو یا گالی سے دوستی رکھو. گالی دینی ہے اور اس طرح کی بیکار باتیں کرنی ہے، فحش باتیں، تو ہمارے ساتھ مت کرو، ہمارے ساتھ مت رہو. اور پھر بھی نہ سنے تو ہم خود اس کا ساتھ چھوڑ دیں. فرمایا کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. وہ نہیں کسی کے ساتھ نہ چل، تو بھی چل. اب وہ چلے گا تو آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ نیا گانا آیا ہے، یہ نئی تصویر آئی ہے میرے پاس نامحرم، یہ سب کرے گا. تو برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے اچھی صحبت بہتر ہے. تنہائی سے اچھی صحبت بہتر ہے. حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی دوستی کو ساتھ رکھیں، تنہائی میں رہیں، اور اپنے دوستوں سے پوچھیں بھی کہاں پہ نیک بات ہوتی ہے، نیک مجلس ہوتی ہے، کوئی امام مسجد ہے، عالم ہے، کوئی بھی اللہ والا دوست ہے. باپ حضرت فرماتے تھے نیک دوستوں میں رہ لو، لیکن دوست نیک ہوں. جب بازار بھی جانا ہو تو میں نے رمضان شریف میں بھی دوستوں سے عرض کیا تھا، یا تو شادی شدہ ہے تو بیوی کو لے کر جائے مارکیٹ. جیسے خاص مارکیٹ ایک تو یہ ہے کہ آدمی یہیں سے کوئی سامان لینے، آلو پیاز لینے گیا، اس میں نہیں ہوتا. حیدری جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، تو یا تو اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کو لے کر جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کسی دیندار دوست کے ساتھ جائے، تاکہ جب دو دوست رہیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کی نگہبانی رہے گی، ایک دوسرے کی نگہبانی رہے گی.
ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے تھے نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا، نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا، مگر یہی کہ بچہ آنکھ بیٹھ گوشے میں، مگر یہی کہ بچہ آنکھ بیٹھ گوشے میں، اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں۔ نکلنا تو پڑے گا، بازار بلا وجہ نہ جائے، لیکن جانا پڑے گا، بہت سے سامان لینے ہوتے ہیں، تو اہتمام میں حفاظت نظر ہو توشے میں، سوچ کر جائے کہ مجھے نافرمانی نہیں کرنی ہے، پھر بھی ہو گیا انسان ہے، نظر پڑ گئی پڑھا دی، پھر توبہ کرے، روزانہ رات کو صلاۃ توبہ پڑھے، 1 ڈے سروس اس کو کہتے ہیں، جو کپڑا پہنا رات کو دھو کے پہلا دیا صاف ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دن بھر کے گناہ آدمی اس وقت بھی توبہ کرے، اور رات میں یا اللہ آج کے دن، اور ہمارے شیخ فرماتے تھے بلوغت سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے یا اللہ میں سب پہ نادم ہوں، سب پہ نادم ہوں، میں تو گن نہیں سکتا میں کتنے گناہ کرتا ہوں، آپ سب کو معاف کر دیجئے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت فرماتے ہول سیل ریٹ پہ توبہ کرو، ہول سیل ریٹ، یعنی یہ سارے ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ نوح ناروی ایک شاعر گزرا ہے، یوں شعر پڑھتا تھا، 1 2 3 4 5 نہیں، اس کا ایک انداز تھا، 1 2 3 4 5 نہیں، سب خطائیں میری معاف کرو، سب خطائیں میری معاف کرو۔ تو یہ، اور شاید دوسرا شاعر کہتا ہے گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ تو یار گناہ گننے کے بجائے ہم اللہ سے توبہ کریں اور آگے بڑھیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کتنا راستہ طے ہوا، اور اس چکر میں رہیں گے، نفس و شیطان اسی چکر میں لگائے رکھنا چاہتا، ارے تم نے کیا کیا، تم کیا کر سکتے ہو، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ کریں، پھر آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، آگے بڑھنے کی تو، اور اس کے لیے مشورہ کریں کہ بھئی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، کیسے چھوٹیں گے؟ نیک صحبت میں بیٹھ کے مشورہ کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا صرف لیکچر سے اور لیکچر دینے سے دوسرے کا علاج نہیں ہوتا، جیسے کوئی لیکچر دے ایزومیکس، ایسے اینٹی بایوٹک کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ، ورنہ ہم لوگ اینٹی بایوٹک کہتے ہیں اردو والے، کیونکہ انگریزی کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، چاہے قرآن کا تلفظ صحیح ہو یا نہ ہو، پروننسیشن صحیح ہونی چاہیے۔ تو یہ اینٹی بایوٹک آئی ہے اور اس کا اتنا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، آپ نے سنا، واہ واہ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو صحت بھی ہو جائے گی اسی طرح، اچھی بات کہی مان لیا آپ نے تو صحت ہو جائے گی۔ صحت کے لیے اس کو خریدنا پڑے گا، کھانا پڑے گا، اور خود سے بھی نہیں ہوگا، یہ بازار میں جا کے کھانا شروع کر دیا، 5 گولیاں کھا لی، اب بتائے بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا۔ ڈاکٹر قرار صاحب سے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہنسمکھ آدمی تھے، اور ہمارے حضرت والا فرماتے مجھے ہنسمکھ لوگ پسند ہیں، کیونکہ ہنسمکھ لوگ جو ہیں وہ زندہ جاگتے ہوتے ہیں، اور رونے والے جو ہیں جو ہر وقت اداس رہتے ہیں، دوسرا بھی ان کے ساتھ سامنے آ کے اداس ہو جاتا ہے، تو وہ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ بھی ان کو ساتھ رکھتے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ، تاکہ کچھ ہنسنے وہ سکھانے کی باتیں کرتے رہیں، اور فرمایا دیکھو ڈاکٹر قرار صاحب کو پکڑ کے رکھنا، ایک قرار نام ہے نا، ایک نقطے سے فرار ہو جاتے ہیں، قرار میں ایک نقطہ کم کر دیں تو فرار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب قرار ہیں لہذا ایک نقطے سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب کو جو ہے وہ ٹلٹیلی لگ گئی یعنی موشن آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹلٹیلی کا علاج جو ہے وہ لوموٹل ہے، ٹلٹیلی کا علاج لوموٹل ہے، اور دیکھو اس نے کہا کہ لوموٹل کتنا کھاؤں، مجھے تو بہت دست ہو گئے، 8-10 دست ہو گئے، 3-4 کھا لوں؟ کہا بھئی ایسا مت کرنا، 3-4 کھاؤ گے تو سوراخ ہی بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، میں ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاؤ، یہ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے دوا کھا لے آدمی، یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی نصیحتوں میں مزاحیہ باتیں ہوتی، تو یہ اس بات کہ آدمی بس کتنا رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، 4 دن بعد بھاگ گئے مسجد، یہ نہیں، اسی لیے پوچھو کہ مجھے کتنا، ڈاکٹر سے پوچھنی پڑے گی کہ مجھے دوا کتنی لینی ہے، 1 سے 2 بھی کھا لیا تو طبیعت ناساز ہو سکتی ہے، اور بعضوں کو اس سے بھی کم دیا جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کی صحت کتنی ہے، اس کا وزن تو 40-45 kg ہے، یہ کیسے اتنے بڑے اس کو برداشت، پھر وہ 500 کا بھی نہیں 250 کا دیتا ہے، اسی لحاظ سے دیتا ہے، اسی لیے اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ تو آپ نے سن لیا، ہاں بہت اچھی بات، تو سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ پھر علاج کروانے کے لیے جانا پڑتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہوئے نہیں شرماتے، ابھی پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ
حفاظت فرمائے، اسی لیے ہمیں اپنی عافیتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک دوست کا فون آیا، ہر سال وہ مجھے بلاتا تھا، اس دفعہ نہیں بلایا، میں نے خود فون کیا کہ بھئی کہاں ہیں آپ، خیریت سے؟ قرآن سنایا؟ یعنی قرآن نہیں سنایا میں نے، اس دفعہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسا مرض ہے، دیکھنے میں آدمی بہت ہینڈسم لگتا ہے لیکن ایسے ایسے امراض چھپے ہوتے ہیں، تو اس کا آپریشن کروایا۔ اب دیکھیے جب آدمی تنگ ہوتا ہے تبھی تو کرتا ہے، تو جب ایسے مرض کا آپریشن کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ جب ضروری ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی، ایسی چیزوں سے بھی نہیں شرماتے، اور ہم ان بیماریوں سے مشائخ کے پاس جاتے ہوئے شرماتے۔ جب آدمی جان کے لالے پڑتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے ایسے امراض کا علاج کراتا ہے جس کا سوچ کے بھی ایک صحیح آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کراتا ہے؟ جان پیاری ہے۔ جب ایمان پیارا ہوگا تو ہم شرمائیں گے نہیں کسی کے پاس بیٹھ کے اس سے پوچھنے کے لیے کہ تم بتاتے تو رہتے ہو ہمیں اس کا طریقہ علاج تو بتاؤ، ہمیں صرف دوا تو آپ ایکسپلین کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہم کیسے اس کو طریقہ علاج بتاؤ، ہم کیسے اس کو استعمال کریں۔ اور سب سے آسان یہ ہے کہ بس نیک ماحول میں، نیک مجلس میں بیٹھتا رہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں پتہ بھی چلتی رہیں گی، عمل میں بھی آتی ہیں۔ لیکن عمومی مجلس کافی نہیں، اس کے لیے خصوصی، جیسے بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے وہ اس کے لیے لیکچر، اور ایک ہوتا ہے اس کے لیے وہ جاتا ہے اس کے کلینک میں کہ وہاں آؤ گے تو علاج ہوگا۔ یہ تو میں لیکچر دینے کے لیے سب کا علاج کرنے کے لیے تھوڑی آئے۔ اسی طرح جتنا خاص ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ جا کے بیٹھ رہا ہے عباسی میں 10 روپے کی پرچی، پہلے 5 کی ہوتی ہے، 10-20 کی ہوگی، یا سندھ گورنمنٹ میں اب اس میں دیکھ رہا ہے جلدی لکھ، تو بھائی مجھے صحیح سے آپ کا چیک اپ کرانا ہے، پھر کہتا ہے وہاں میرے کلینک پہ آؤ، وہاں پہ میں صحیح سے چیک اپ کروں گا، وہاں 1000 روپے فیس ہوگی، چیک اپ بھی صحیح ہوگا۔ تو اسی لیے پھر آدمی اس کے پاس تنہائی میں جاتا ہے تاکہ میری بیماری بڑی ہے تو میرا علاج بھی ذرا تسلی سے ہو جائے۔ ایسے ڈاکٹر ہیں ہمارے جان، 1000-1500 تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، فیس لیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دکھانے، تاکہ تو دنیا کی بیماری کے ہم اتنے زیادہ علاج کی فکر میں رہتے ہیں، اس کے لیے خود جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، کھاتے ہیں، دوبارہ رپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ٹیسٹ کرا کے 2-3 مہینے بعد پھر آئیں، پھر وہ بھی کراتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں، میں نے بتایا کہ بہت سے سیاست دان اور کھاتے پیتے لوگ ایسے ہیں، پیسے والے، جو بلا وجہ بھی اپنا ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں، بلا وجہ کوئی بیماری نہیں، ٹیسٹ اس لیے کراتے ہیں کہیں کولیسٹرول بڑھ گیا ہو، یورک ایسڈ بڑھ گیا ہو تو اس کا علاج پہلے سے کرے، ورنہ یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ تو کچھ بیماری نہیں ہے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اور ہمیں اتنی بیماریاں ہیں پھر بھی ہمیں روحانی ڈاکٹر کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔